دین کے اتارنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تھا کہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اس کے پیروکار باقی تمام ادیان کے پیروکاروں پر غالب ہو کے رہتے ہیں۔ اور یہ فقط ہوائی بات نہیں ہے بلکہ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ اسی بات پر گواہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ وہ معاشرہ انتہائی حد تک ناگفتہ بن چکا تھا۔ انسانی اخلاقی اقدار کا نام و نشان اس معاشرے میں نہیں تھا۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ جس معاشرے میں سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور اس پر ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے فخر کرتا ہے کہ میں نے 4 بیٹیاں زندہ دفنائی ہیں، اگلا کہتا تھا میں نے 5 دفنائی ہیں۔ سنگ دلی اور بربریت اس معاشرے میں اتنی تھی کہ زندہ جانور کی ران پر تلوار سے وار کرتے تھے، ران کو کاٹ کر آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے، اور وہ جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا، ان کو جانور پہ ترس نہیں آتا تھا۔ معاشی طور پہ وہ لوگ اتنے بدحال تھے کہ درختوں کے پتے کھانا، گھاس کی تنکے چبا کر اپنی بھوک مٹانا، مردار جانوروں کا گوشت کا کھانا، یہ تو روزانہ کا معمول تھا۔ معاشرتی اعتبار سے وہ لوگ اتنے گئے گزرے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع کر دیتے تھے، اور وہ لڑائیاں سینکڑوں سال پر محیط ہوا کرتی تھی۔ سیاسی اعتبار سے اقوام عالم کے سامنے وہ لوگ اتنے گرے ہوئے تھے کہ عرب سرحدات ایک جانب تو ایران کے ساتھ مل رہی تھی جہاں پہ کسریٰ کی منظم حکومت تھی، دوسری جانب شام کے ساتھ مل رہی تھی جہاں پہ قیصر کی منظم اور طاقتور حکومت تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کسریٰ اور قیصر یعنی ایران کی حکومت اور شام کی حکومت یہ آپس میں ایک بالش زمین کے لیے لڑتی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی لڑائیوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ عرب علاقہ تو ویسے پڑا ہوا ہے، نہ وہاں کوئی منظم حکومت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی اتفاق و اتحاد ہے، پورا عرب علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا، اور ہر طاقتور قبیلے کو کمزور قبیلے پر ظلم کرنے کا مکمل حق حاصل تھا۔ کوئی حکومت نہیں تھی، عرب علاقے پر قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ نہ کبھی کسریٰ نے یہ سوچا کہ میں عربوں پہ حملہ کر دوں تو قبضہ کر لوں گا، نہ کبھی قیصر نے سوچا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب معاشرہ اس قدر پست ہو چکا تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان لوگوں پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایسا پست معاشرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ اب وقت تھوڑا تھا،
کام بہت زیادہ تھا. جیسے مریض وینٹیلیٹر پہ ہو اور آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت ڈاکٹر کو کہا جائے کہ اب اس کو سنبھالنا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ حالت بنی ہوئی تھی. تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ دیا کہ یہ نسخہ کیمیا اس قوم پہ استعمال کر لو تو یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ استعمال کیا تو پھر سالوں میں نہیں مہینوں میں اس قوم کی کیفیت میں بہتری آنی شروع ہو گئی اور دنیا دیکھتی رہ گئی. وہ قوم بلندی کے زینے چڑھتی گئی اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے بام عروج پہ پہنچ گئی. بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے اور دنیا کے امام اور مقتدا بن گئے. آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے دنیا کی اس قدر پست قوم کو بھی بلندی پہ پہنچا دیا؟ یہ وہی نسخہ کیمیا تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس آیت میں کیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. معاشی طور پہ وہ لوگ خوشحال بن گئے، بد امنی امن میں تبدیل ہو گئی. وہ لوگ جو گرے پڑے تھے وہ بام عروج پہ پہنچ گئے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. آپ کے پاس دو بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کی نبی ہماری طرف معاشی بدحالی ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ایک آدمی گھر سے باہر نکلے گا اور اس نے اپنے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ بازار میں آوازیں لگائے گا کہ وہ لوگوں میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو مجھ سے لے لے. پورے بازار میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی بندہ نہیں ملے گا، سارے لوگ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرماتے میں حیران رہ گیا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں لوگوں کو مردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اسی معاشرے میں اس قدر خوشحالی آئے گی؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے اور آئے اور کہنے لگے اللہ کی نبی ہماری طرف بد امنی بہت ہے، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر فرمایا عدی اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہیرا مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، تنے تنہا سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اور اس پورے سفر میں اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ فَأَيْنَ الدُّعَارُ طَيْ، یہ اتنا امن قائم ہو جائے گا تو یہ طے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بازار میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا کہ وہ لوگوں
میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق تو یہ سونا مجھ سے لے لے۔ فرماتے ہیں پورے بازار میں زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا، لوگ اس قدر خوشحال تھے کہ سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ کون سا زمانہ تھا اور یہ خوشحالی کہاں سے آئی تھی؟ کیا ان لوگوں نے کوئی زرعی ترقی بہت کی تھی؟ نہیں۔ کیا فیکٹریاں لگائی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ بیرون ملک چلے گئے تھے، وہاں سے کما کر لائے تھے؟ نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے۔ وہ زمانہ تھا کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوتا تھا، سونے اور چاندی کا، کہ ایک جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، دوسری جانب سے دوسرا آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ یہ آدمی اس آدمی کو نہیں دیکھ پاتا تھا، وہ آدمی اس کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس قدر بڑے بڑے ڈھیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ بھائی آ جاؤ اور اپنا حصہ لے لو۔ لوگ دروازہ بند کر دیتے تھے کہ کسی اور کو ہمارا حصہ دے دو، ہمیں ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سراقہ، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ سراقہ بن مالک نے کہا کہ کسریٰ بن ہرمز، وہ جو ایران کا بادشاہ کسریٰ ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے، یعنی اس کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ اتنے طاقتور بادشاہ اور حکمران اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں آئیں گے، یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا، کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کے خزانے مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آ گئے۔ مسلمان سپہ سالار نے کسریٰ کے کنگن خاص طور پہ امیر المومنین حضرت عمر کے پاس بھجوائے۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ آئے، چونکہ اس وقت عجم کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے، حضرت عمر نے دیکھا کہ کسریٰ کے کنگن میرے سامنے ہیں، پھر آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا کہ سراقہ، آپ کو یاد ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ اگرچہ مردوں کے لیے سونا پہننا درست نہیں ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ مستقل یہ پہنیں، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تھا، اس لیے زیب و زینت کی خاطر نہیں بلکہ ایک مرتبہ علامتی طور پہ یہ کنگن پہن لیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہو گیا۔ بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا تھا حج یا عمرہ کرنے کے لیے، مجھے بتایا گیا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلی ہے، سفر کیا ہے، تنہا مکہ مکرمہ تک آئی ہے، زیورات پہنے ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ حیرہ اور مکہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے، گویا کہ اس خاتون نے 1 مہینہ سفر کیا ہوگا۔ اور آپ میں سے جن حضرات نے عرب سرزمین کو دیکھا ہے تو آج بھی عرب صحرائیں اتنی وسیع و عریض ہیں کہ بندہ سفر کرتا ہے، میلوں دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔
اور اس زمانے میں تو آبادی بہت کم تھی اور یہ صحرائیں بہت وسیع و عریض ہوں گی. پتہ نہیں ہیرا سے مکہ پہنچتے ہوئے اس خاتون نے کتنی راتیں جنگلوں میں گزاری ہوں گی اور کتنے بیابانوں سے گزر کے وہ خاتون مکہ مکرمہ پہنچ گئی ہوں گی. مکہ مکرمہ میں کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر تنے تنہا کیا, آپ نے زیورات پہنے ہوئے تھے, آپ کو اپنی جان کے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں, اپنی عزت کے بارے میں ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون نے جواب دیا, قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ہیرا سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو, ایک ماں کی اولاد کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا, ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا پایا ہے. امن و امان قائم ہو گیا. اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا مقام بہت بلند ہو گیا تھا. ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, اوپر سے بادل کا ٹکڑا ہوا کے تیز جھونکے کے ساتھ اوپر سے گزر رہا تھا. ہارون الرشید نے بادل کو خطاب کر کے فرمایا تھا, سیری حیثما شئت انت سیری, بادل تو جہاں جا سکتا ہے چلا جا, تو جہاں برسنا چاہے برس لے, لیکن یاد رکھنا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا. یہ وہ وقت تھا جب مسلمان حکمران بادلوں کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ تو میری سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا. بادل کو کہتے تھے کہ میری سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا. جی ہاں, اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا مقام اور قیصر جو روم کا بادشاہ تھا, یعنی شام کا بادشاہ تھا, اس وقت روم کی سرحدات یہ شام اور قسطنطنیہ تک جو آج کل استنبول ہے یہاں تک یہ پھیلی ہوئی تھی. تو قیصر نے اپنے محل میں 2000 بندوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ 24 گھنٹے ان کے محل میں پہرا دیا کرتے تھے. وہ اتنا ڈرتا تھا کہ کسی وقت مسلمان ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. وہاں کے ایک بندے نے سوچا کہ ہمارے حکمران قیصر بیچارے کا تو یہ حال ہے, پتہ نہیں مسلمانوں کے حکمران کا کیا حال ہوگا, وہ کس قدر مصیبت میں ہوگا. چنانچہ بھیس بدل کے مدینہ منورہ پہنچا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملنا ہے, ان کا گھر کہاں پہ ہے. مسجد نبوی کے قریب ایک کچا مکان تھا, جھونپڑی نما, نیچے دیواریں تھی. لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے, ملنا ہے تو یہ دروازہ کھٹکھٹا دو. اس کو یقین نہیں آیا, اس نے کہا نہیں, وہ جو عمر جس کا نام ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. بتایا گیا کہ یہ وہی عمر امیر المؤمنین کا مکان ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے باندی نے پوچھا تو جواب دیا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو باندی نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیت المال کا اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گیا تھا, امیر المؤمنین اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہیں. بیت المال کا اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گیا, امیر المؤمنین اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہیں. اگر آپ نے ملنا ہے تو جنگل میں کہیں ملاقات ہو جائے گی. حیران ہو گیا, اونٹ کو پکڑنے کے لیے امیر المؤمنین خود گیا ہے, جنگل پہنچ گیا. تو جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس نے اینٹ یا پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور اونٹ کی رسی پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور آرام سے میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے. تو جب اس رومی بندے نے دیکھا تو رومی بندے نے حضرت عمر سے کہا, وہ تو سو رہے تھے, ان سے کہا تھا کہ عدل تھا, فامن تھا, ثم نم تھا. آپ نے عدل قائم کیا, آپ نے اپنی سلطنت میں عدل قائم کیا ہے, اس لیے آپ مأمون ہو چکے ہیں, آپ کو امن حاصل ہو گیا ہے, اور اس لیے آپ تنہا جنگل میں سو رہے ہیں.
تن تنہا جنگل میں سو رہے ہیں، امن و امان ایسا قائم ہوا تھا، اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا یہ حال بنا۔ لیکن جس دین اور جس اسلام کی بدولت عرب کے ان دیہاتیوں کو عزت ملی تھی، مقام اور مرتبہ ملا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام اسی لیے آیا ہے کہ اس نے سر بلند ہونا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ مغلوب اور محکوم بن جائے۔ آج اسی اسلام کا نام لینے والے، اسی اسلام اور مذہب کے پیروکار اقوام عالم کے سامنے اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ کوئی قوم، دنیا کی کوئی دوسری قوم اس قدر پست نہیں ہو چکی، اور اسلامی تاریخ میں مسلمان کبھی بھی اتنے بے بس نہیں تھے جتنے آج یہ بے بس بن چکے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کا دل کہے گا کہ یہ امت نہیں ہے، یہ ایک امت نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، ان کو جدھر ہانکا جائے ادھر یہ چلتے جاتے ہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باقی بھیڑیں نہ تو مزاحمت کرتی ہیں نہ احتجاج کرتی ہیں، اور جس کو پکڑ لیا اس کو ذبح کر لیا، جس کو پکڑ لیا اس کو ذبح کر لیا۔ امت کا یہ حال بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امت اس قدر پست کیوں ہو چکی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 14 صدیاں پہلے امت کو عروج کیسے ملا تھا، پھر اس قوم اور آج کی اس قوم کے درمیان موازنہ کر لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر وہ کون سی کمی ہے جو 14 صدیاں پہلے عرب کی بدوؤں میں وہ کمی نہیں پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ کمی موجود ہے۔ وہ کون سے اوصاف تھے جن اوصاف سے آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے دیہاتی متصف تھے، آج ہم ان اوصاف سے محروم ہیں۔ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ کے وعدوں پر کامل مکمل اعتماد ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی اور آخرت کے لیے ہر وقت کی تیاری، یہ وہ بنیادی صفات تھی جن کی بدولت وہ قوم ہماری آج کی اس قوم سے ممتاز اور منفرد تھی۔ میرے بھائیوں، عقل پرست آج کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے ذلت اور پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محض ایک بہانہ ہے، محض بہانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالی نے جس قدر وسائل عطا فرمائے ہیں، دنیا کی کسی اور قوم کو اللہ نے اتنے وسائل عطا نہیں فرمائے۔ یا تو ہم اپنے وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نالائکی ہے، اور یا پھر اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو اپنی عیاشی پر استعمال کر رہے ہیں۔ جن عظیم مقاصد کے لیے، امت کی فلاح و بہبود کے لیے یہ وسائل استعمال ہونے چاہیے تھے، استعمال نہیں ہو رہے، ورنہ آج بھی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر میں مان لوں کہ نہیں واقعی ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں آپ سے اگلی بات عرض کروں کہ کیا مسلمان معاشی خوشحالی کی بنیاد پہ کفر کے ساتھ ٹکر لیتا ہے یا ایمانی قوت کی بنیاد پہ ٹکر لیتا ہے؟ ہم کتنے بدحال ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے کفار مکہ نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، بلکہ وہاں سے چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کفار وہاں سے چلے ہیں، مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اطراف میں خندق کی کھدائی کا حکم دیا۔ حضرات صحابہ کرام دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں لگ گئے۔ کام زیادہ تھا،
وقت تھوڑا تھا، شدید سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی تھی، اور حضرات صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے فقط ضرورت کا لباس پہنا ہوا تھا، پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، سخت سردی کا موسم تھا اور دن رات ایک کر کے کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید سردی میں حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے کندھوں پہ خندق سے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر لایا کرتے تھے تو ایک آواز لگاتے تھے، صرف ان کو گرمانے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ گویا کہ ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ دنیا کی جفا کشی ختم ہو جائے گی، تو انصار اور مہاجرین جواب میں ایک نعرہ لگاتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جب تک جسم میں جان رہے گی ہم اسی بیعت پہ پکے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی آج ضرورت ہے۔ یہ محض بہانہ بازی ہے کہ ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پہ ایک بندہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی نبی اب تو بھوک اتنی شدید ہو گئی ہے کہ شدید بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیا ہم اس سے زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں؟ تو میں نے کہا یہ محض ایک بہانہ ہے کہ ہماری معاشی خوشحالی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بھی ہماری نالائکی ہے، ہماری دین اسلام سے دوری، ایمانی اقدار سے محرومیت ہے، عیش پرستی، تعیش یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ حکمران امت مسلمہ کا سرمایہ ذاتی مال کی طرح اپنی اوپر، اپنی اولادوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اسی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وقت آ چکا۔ یا تو یہ بہانہ ہے، یا پھر دوسرا بہانہ یہ ہے کہ چونکہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی محض ایک بہانہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم جدید ٹیکنالوجی میں، جدید اسلحے میں ان لوگوں کے ساتھ برابر کے درجے کے اگر نہ بھی ہیں، کم از کم پھر بھی اتنے تو ہیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے بالکل بیچ میں 80 لاکھ یہودی گھسے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ 1.5 ارب مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے کہ وہ 80 لاکھ یہودیوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دے، ہے ایمانی غیرت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے وطن عزیز کے کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ بٹن کون دبائے گا؟ اس بٹن کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، وہ ایمان نہیں ہے۔ کاش کہ وہ ایمان آ جائے کہ جو ہمیں دنیا کے نفع و نقصان سے بے نیاز کر دے، ہمیں آخرت کے اوپر ہماری توجہ مرکوز کر دے۔ اگر وہ ایمان آ گیا تو یہ بٹن دبانا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ بٹن دبا دیا تو پھر میں واللہ یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان کامیاب ہو جائے۔ یہ محض ایک بہانہ، میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ان کے برابر کی نہیں ہے، لیکن ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں جتنے ہم بے بس بنے ہوئے ہیں اور خامخواہ میں بے بسی کا مظاہرہ کریں۔ اور اگر ہم کمزور ہیں بھی تو کیا ایک مسلمان کسی کافر کے ساتھ اسلحے کی بنیاد پہ ٹکر لیتا ہے، یا اس ایمان اور دین کی بنیاد پہ لیتا ہے جس دین کے ساتھ اللہ نے مسلمان کو ممتاز اور برتر بنایا ہے؟ اور میں جب سوچتا ہوں تو مجھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر یاد آتی ہے کہ جب غزوہ موتہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 صحابہ کرام کو بھیجا ایرانی لشکر کے ساتھ رومی لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے، اور جب رومی آئے مقابلے میں تو ان کی تعداد 1,00,000 تھی، مسلمان 4000 تھے۔ مسلمان سپاسالار کو پتہ چلا کہ ہم جس لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 اور ہم 4000 ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں کہ وہ اور صحابہ کو ہماری مدد کے لیے روانہ کر دے۔ مشورہ ہو رہا تھا، صحرا میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو تقریر کی اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا، فرمایا کہ ہمارا کافروں کے ساتھ مقابلہ افرادی قوت کی بنیاد پہ نہیں، اسلحے اور جنگی ساز و سامان کی بنیاد پہ نہیں، اس دین اور اس ایمان کی بنیاد پہ ہے جس دین کے ساتھ اللہ نے ہمیں ممتاز اور برتر فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت آپ کا انتظار کر رہی ہے، یا تو فتح نصیب ہو جائے گی یا پھر شہادت نصیب ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا ولولہ تھا، کیا جذبہ تھا کہ 4000 افراد پر مشتمل مٹھی بھر جماعت آگے بڑھی اور 1,00,000 کے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لے لی۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ 4000 افراد نے 1,00,000 رومی لشکر کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ ایمان آ جائے نا، پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے تھے، کیوں پہنچے تھے؟ اس لیے کہ کسریٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ آپ حملہ نہ کریں، پہلے مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 2 بندے روانہ کر دیے تھے، ایک حضرت ربعی بن عامر اور دوسرے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں افراد پھٹا پرانا لباس پہن کر، زنگ آلود تلواریں ہاتھ میں لے کر گھوڑوں کی ننگی پشت پہ سوار ہو گئے اور کسریٰ کے محل کی طرف گھوڑے دوڑانے شروع کر دی۔ کسریٰ بڑا عیار اور چالاک بندہ تھا، اس نے ان حضرات کو نفسیاتی طور پہ مرعوب کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ اپنے محل سے باہر دور، میلوں دور قالین بچھوائے، قالین کے دائیں بائیں قناتیں لگوائیں اور قالینوں کے اوپر جا بجا پلیٹیں رکھ دی جو ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ حضرات آئیں گے، یہ مخملی قالین دیکھیں گے، دائیں بائیں کی قناتیں دیکھیں گے، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی پلیٹیں دیکھیں گے، تو یہ لوگ ہماری اکانومی سے متاثر ہو جائیں گے، ہمارے مال پیسے سے متاثر ہو جائیں گے، پھر وہ لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ دونوں حضرات گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے جب قالینوں کے پاس پہنچے، قالینوں کے اوپر گھوڑے چلانے شروع کر دیے، تھوڑا سا انداز بدل لیا کہ نیزے ہاتھ میں لیے آگے بڑھتے تھے، جہاں ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی پلیٹ نظر آتی تھی، نیزے کی نوک کے ساتھ پلیٹ کو ایسے مارتے تھے، ہیرے جواہرات بکھر جاتے تھے۔ یہ ان کی جانب سے خاموش پیغام تھا کہ ایک مسلمان کسی کی اکانومی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کے مال پیسے، کسی کے ہیرے جواہرات اور سونے کا ایک مومن کی ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا، گویا کہ مسلمان کسی کی اکانومی سے متاثر نہیں ہوتا۔ جب آگے بڑھے اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، اندر جانے کے لیے دربان نے ان کو روک لیا، بات چیت ہو گئی۔ بات چیت کے بعد دربان نے ویسے کہا کہ میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں تلوار دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس نے تلوار ہاتھ میں لی تو تلوار زنگ آلود تلوار
اور دھار مکمل کند تھی، جا بجا دندانے پڑے ہوئے تھے، جا بجا دندانے پڑے ہوئے تھے۔ تو کسرا کے محل کا دربان کہنے لگا، طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا، واہ جی واہ، تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایرانی فوج کس قدر جدید اسلحے سے لیس ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، تو نے زنگ آلود تلوار کی کند دھار کو تو دیکھ لیا ہے، تلوار چلانے والے بازو کی طاقت کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی موٹی تہ والی ڈھال ہو وہ آگے کر دو، میں بتاتا ہوں کہ تلوار کیا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ اس دربان نے موٹی تہ والی لوہی کی ڈھال آگے کر دی۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک وار کر دیا اور اس ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مسلمان اس ایمان کی بنیاد پہ ٹھکر لیتا ہے جس ایمان نے اس کی سینے کو گرم کیا ہوتا ہے، اور جب ایمانی حرارت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو لوگوں کی چمک دمک سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی گھن گرج سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، دھمکی سے بھی مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بہانے ہیں، ہماری معاشی بدحالی، اس لیے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، بہانہ ہے۔ ہم اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی وجہ سے ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ اصل بات وہی ہے جو میں نے اشارہ کر دیا کہ آج سے 14 صدیاں پہلے عرب کے ان ان پڑھ دیہاتیوں کو جس روحانی قوت نے کسرا اور قیصر کے سامنے کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، آج وہ روحانی قوت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کریں یا نہ کریں، کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ آج اپنی ایمان پر محنت کریں، ہمارے پاس وہ ایمان ہو جو ہمیں دنیا کی یہ چمک دمک سے بے نیاز کر دے، اور اس ایمان کی بنیاد پہ ہمارے لیے جینا مشکل اور مرنا آسان ہو جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ ان حالات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم مایوسی سے نکلیں، مایوسی سے نکلیں۔ اکثر لوگ مسلمان مایوس ہو چکے ہیں یا ان کو مایوس کیا جا رہا ہے، اور یوں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بس لگتا یہ ہے کہ چند دنوں میں سب کچھ خاموش ہو جائے گا اور اسرائیل کے ساتھ مزاحمت کرنے والے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، غزہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا۔ بلکہ کئی دانشوروں نے مشورہ دینا شروع کر دیا، اپنی مسلمانوں نے، کہ اب ان کو چاہیے کہ غزہ خالی کر دے اور نکل جائیں، اور اڑوس پڑوس کے مسلمان ممالک ان کو اپنے ہاں ٹھہرا دیں اور بس ختم کر دیں مسئلہ۔ اس مایوسی سے نکلیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، جن کے جوان اور بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، وہ آج بھی کھڑے ہیں، اور یہیں پہ بیٹھ کے لوگ بزدل بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ بس غزہ خالی کر دے اور چھوڑ دے، مسئلے کو حل کر دے۔ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد پھر کس کی باری آئے گی۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں شہادتیں بہت ہو چکی ہیں، لیکن شہادت ایک مومن کے لیے اعزاز ہے، عار نہیں ہے، اعزاز ہے، عار نہیں ہے۔ ہاں، بزدلی عار ہے، دبنا عار ہے، شہید ہونا اعزاز ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بس وہ ایک ہچکی ہوتی ہے جو ایک شہید نے لینی ہوتی ہے، دنیا کی مشقتوں سے نکل کے جنت اور آخرت کی ابدی نعمتیں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ 50,000 شہید ہوئے، وہ 60,000 ہوئے، وہ 1,00,000 ہوئے، 1,00,000 شہداء کی شہادت پہ افسوس نہ کریں۔ 1.5 ارب مسلمانوں کی بے بسی اور بے حسی پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تو سرفراز ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر افسوس نہ کریں، روئیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کی بے حمیتی پر روئیں۔ تو
ایک تو مایوسی سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہاں پہ بھی کچھ عقل پرست ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں سے اسرائیلی ٹینکوں میں کیڑے پڑنے والے نہیں ہیں۔ مجھے خود ایک بندے نے کہا کہ تمہاری دعا سے اسرائیلی ٹینکوں میں کیڑے پڑنے والے، گویا کہ دعا نہ مانگو، یہ تم غلط کر رہے۔ اچھا عملاً کچھ کریں، کہتا یہ بھی نہ کرو، دعا مانگے کہتے یہ بھی نہ کرو، تو کیا کریں؟ کہتے جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرو۔ اسرائیلی ٹینکوں میں کیڑے پڑنے والے، میں نے کہا جی ہاں، ٹینکوں میں تو کیڑے نہیں پڑتے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تو اگرچہ میری اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہی یادداشت کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں مغرب میں ایک ملک ہے جہاں پہ چند نوجوان اٹھے جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جن کے پاس کوئی معاشی خوشحالی نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ ایمان تھا، ایمانی قوت تھی۔ یہاں تو صرف 80 لاکھ اسرائیل ہیں نا، وہاں تو دنیا کے سارے بڑے بڑے کفار بدمعاش جمع ہو گئے تھے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی بھی ان کفار کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ بعد چند دنوں میں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ کے وہ دیو ہیکل طیارے جو افغانستان کے فضاؤں میں چیختے چنگاڑتے تھے اور ٹنوں کی حساب سے وزنی بم گرایا کرتے تھے، آج انہی جہازوں کا سکریپ کندہار اور کابل کے کباڑ مارکیٹ میں دستیاب ہے یا نہیں ہے؟ جائیں تم دیکھ لو، میں نے اس سے کہا جا کے دیکھ لو، تمہیں وہاں پہ مل جائے گا ان کا سکریپ۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کندہار اور کابل کے چوک چوراہوں پہ کھڑے ان کے زنگ آلود ٹینک خاموش پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو۔ آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ ان کے لیے کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، دعاؤں کی بدولت ٹینکوں میں کیڑے نہیں پڑتے، لیکن دعاؤں کی بدولت ٹینکوں کو عبرت کا نشان اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھ لو۔ ہمیں کہا جاتا ہے دعا بھی نہ مانگو، دعاؤں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر ہم کہتے ہیں بائیکاٹ کر لو، کہتے ہیں بائیکاٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بائیکاٹ بھی نہ کرو۔ آخر ہم کیا کریں؟ بائیکاٹ کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو کہ بائیکاٹ سے کیا فائدہ؟ بائیکاٹ ہم کریں گے تو ان کی مصنوعات کا متبادل نہیں ہے، اور تم بائیکاٹ کی بات کرتے ہو تو ساتھ تم فیس بک بھی استعمال کرتے ہو، تم واٹس ایپ بھی استعمال کرتے ہو، تم موبائل بھی استعمال کرتے ہو، تم گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہو، تو سب کچھ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے یہ سب کچھ سمجھاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ بندہ بائیکاٹ کرے اسرائیلی مصنوعات کا، کیونکہ یہ ایمانی غیرت کا معاملہ ہے، ایمانی غیرت کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 100% نہیں کر سکتا، وہ 50% کرتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی غیرت کا مظاہرہ کر لے۔ 50% تو کر لینا، نہ یہ کہ اس کو تانا دے کہ آپ باقی 50% بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی نہیں بولتا۔ علماء بولے، ایک نحیف سی آواز اٹھی، یا وہ اب آواز لگا رہے ہیں، تو یہی اسرائیل کی بولی بولنے والے انہی علماء کی آوازوں کو مذاق بنا رہے ہیں، مسخرہ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی آواز کو بے حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تو کل بھی اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی بائیکاٹ کریں اسرائیلی مصنوعات کا، بائیکاٹ کریں اسرائیلی مصنوعات کا۔ اسرائیلی مصنوعات کوک اور پیپسی کی صورت میں ہو، صابن اور شیمپو کی صورت میں ہو، صرف یا کریم کی صورت میں ہو، چاکلیٹ یا آئس کریم کی صورت میں ہو، اور یا پھر ان لوگوں کی صورت میں ہو جن کو اسرائیل نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے ہیں، جو ایک لمبی زبان نکال کے علماء کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے فتاوی جات کا تمسخر اڑاتے ہیں، شریعت مطہرہ کے عظیم مسئلے کو
ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے ہیں، ان کو بھی اسرائیل نے بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا جہاں آپ لوگ پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کریں اور پہچان لیں جو بڑے بنتے تھے پوری دنیا کے لیڈر بنا کرتے تھے، آج ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے کیا حشر کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرات علماء کرام، اگر کوئی نحیف اور کمزور سی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی آواز میں اپنی آواز میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک بندی کی آواز ایک کی آواز ہوتی ہے، جب دو ہو جاتی ہے تو آواز قدرے بلند ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ان حالات میں جب ہم میں سے کوئی بندہ وہاں جانے پر قادر بھی نہیں ہے، راستے مسدود ہیں، نہیں جا سکتے، کم از کم دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں دین متین کی خاطر اپنے آپ کی، اپنی اولاد کی، اپنے مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ کم از کم دل میں جذبہ تو ہونا چاہیے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا۔ فرمایا جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہو چکا تھا لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے تھے، اب تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب آپ مکہ سے کیا ہجرت کریں گے؟ فرمایا کہ لا ہجرت بعد فتح مکہ ولکن جہاد و نیت، جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ آپ عملاً اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دل کا جذبہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ موقع ملا تو پھر میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مرد حضرات بھی عزم کر لیں، اگر خواتین تک آواز جا رہی ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ اپنی اولادوں کو ایمانی غیرت کے ساتھ متصف کریں اور ان کے دلوں میں جہاد اور دین کے اوپر مرنے مٹنے کا جذبہ اجاگر کر لیں، اپنی اولادوں کی تربیت ایسی خطوط پہ کر لیا کریں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وقت کے مقتضا کے مطابق اپنے تمام تر امور کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔